بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اور آنسو بہانا اللہ کی رحمت کا عجیب واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مجلس میں کوئی ایسی بات ہوئی نہیں کہ جو اس کا ظاہری سبب ہمیں معلوم ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کس بات پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دو شخص پیش ہوں گے۔ ایک شخص کہے گا دوسرے کے متعلق کہ باری تعالی، اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، میں اس سے انصاف چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سے فرمائیں گے اس کا تیرے خلاف دعویٰ ہے کہ تو نے اس پر ظلم کیا تھا، تو وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو حکم ہوگا کہ اس ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں۔ تو وہ ظالم کہے گا الہی، میرے پاس تو سب کے ساتھ حساب ہو چکا اور کوئی ایک نیکی بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے فرمائیں گے کہ اس کے پاس تو کوئی نیکی ہی نہیں۔ تو وہ کہے گا مظلوم کہ یا اللہ، یہ جو میرے اوپر گناہوں کی گٹھڑی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اس پر لاد دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا کہ ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ جو مل جائے، کوئی مل جائے اور یہ میرا یہ بوجھ اٹھا لے۔ اس کے بعد حق تعالی شانو اس مظلوم سے فرمائیں گے کہ تو اپنے گناہ اس پر لادنا چاہتا ہے، اس کو دینا چاہتا ہے، اس کے گناہوں پر مزید، مگر تو اوپر ذرا دیکھ، اوپر نگاہ کرے گا، اوپر کی طرف دیکھا کہ شہر کے شہر اسے نظر آئیں گے، سونے سے بنے ہوئی عمارتیں، چاندی سے بنی ہوئی عمارتیں، موتیوں سے بنی ہوئی عمارتوں کے شہر، سونے اور چاندی سے بنی ہوئی عمارتیں۔ تو وہ ان عمارتوں کی طرف دیکھتے ہی رہے گا، اور جب حق تعالی شانو اس سے پوچھیں گے کہ جانتے ہو یہ کس کے لیے ہے، تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس کے مالک اور اس کے مستحق تو انبیاء کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو انبیاء اور مرسلین کے لیے ہوں گے۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جنت تو ان کی ہے کہ جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو وہ مظلوم کہے گا کہ الہی، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو ادا کر سکتا ہے۔ یا اللہ، کیسے؟ میرے اوپر تو گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو وہ مظلوم کہے گا میں تو گناہوں کے بوجھ میں
اس پہاڑ میں دبا ہوا ہوں، میں اس جنت کی قیمت اور اس کے عوض کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تو ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ پوچھے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس ظالم کو، جس نے دنیا میں تجھ پر ظلم کیا تھا، تو اسے معاف کر دے تو یہ تجھے جنت مل سکتی ہے۔ تیرا اسے معاف کرنا اس جنت کی قیمت ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منظر، کہ یہ ظالم اور مظلوم اکٹھے دونوں جنت میں جا رہے ہیں، اس سے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کرنے کا، لوگوں کو معاف کرنے کا ارادہ رکھیں۔ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرے گا، اللہ آخرت میں اسے معاف فرمائیں گے۔ انسان ہے، کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس اختلافات کو آگے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جو دنیا میں کسی کو معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت میں معاف فرما دیں گے۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کر کے بیٹھے ہیں، زمینوں پہ لڑ رہے ہیں، مکانوں پہ لڑ رہے ہیں، چھوٹی چیزوں پر ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک ایک روپے کے اوپر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں رہنے والی ہیں، یہ مال بھی یہاں رہ جائے گا، مکان بنگلہ بھی یہاں رہ جائے گا، کھیتی باڑی بھی یہاں رہ جائے گی، ساتھ کچھ نہیں جائے گا، صرف اور صرف اعمال جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھیں، ایک دوسرے سے معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ جو دنیا میں معاف کرے گا، اللہ آخرت میں اس کو معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔